100 بار سوچنا چاہیے کسی پر فتویٰ لگاتے۔ آج کل ہم سوچتے نہیں ہے بلکہ ہر کسی کو کافر بناتے، یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے، یہ سنیے پھر پتہ چلے گا کہ یہ تکفیر کا فتویٰ یہ کتنا خطرناک فتویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرئ، جو آدمی قال لصاحبہ یا کافر، اگر اس نے اپنے ساتھی سے کہا تو کافر ہے، تو فقط باء بها احدہما، ان میں سے کوئی ایک اس فتوے کا مستحق ہوگا، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، جس پر اس نے فتوہ لگائے کفر کا، اگر اس میں کفر کے اسباب موجود نہیں ہے تو جو مفتی ہے وہ فتوہ خود اس پر لگے گا، وہ آدمی خود کافر بن جائے گا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ جو حضرات سماع الموتى کے قائل ہے یا سماع عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہے، کیا وہ مشرک ہے؟ الجواب، دیکھیے علی سبیل الاصل والضابطہ، کوئی مردہ سنتا نہیں، علی سبیل الاصل والضابطہ کوئی مردہ سنتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے انک لا تسمع الموتى، دوسرے مقام پر ہے فانک لا تسمع الموتى، تیسرے مقام پر ہے وما انت بمسمع من فی القبور۔ اور احناف کا بھی یہی مسلک و مشرب ہے کہ کوئی مردہ سنتا نہیں ہے، اور یہی راج مسلک ہے۔ یہاں پر جو حضرات نے تعویلات پیش کی، یہاں پر نفی اسماء کی ہے، اسماء کا ہے یا استماع کا ہے، یہ بہت بعید تعویلات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل مسلک و مشرب نفی سماع کا ہے، تو جو لوگ سماع الموتى کے قائل ہے بعض دسوس کی وجہ سے، جیسے کہ قرآن نعال کی روایت ہوگی، سلام کی روایت ہوگی، اس طرح دیگر روایت، ان روایت کی وجہ سے جو سماع کے قائل ہے یا سماع عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہے، کیا وہ لوگ مشرک ہیں؟ الجواب، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرک کا جو فتویٰ ہے یہ بہت خطیر فتویٰ ہے، 100 بار سوچنا چاہیے کسی پر فتویٰ لگاتے۔ آج کل ہم سوچتے نہیں ہے بلکہ ہر کسی کو کافر بناتے، یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے، یہ سنیے پھر پتہ چلے گا کہ یہ تکفیر کا فتویٰ یہ کتنا خطرناک فتویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرئ، جو آدمی قال لصاحبہ یا کافر، اگر اس نے اپنے ساتھی سے کہا تو کافر ہے، تو فقط باء بها احدہما، ان میں سے کوئی ایک اس فتوے کا مستحق ہوگا، وإلا رجعت علیہ، جس پر اس نے فتوہ لگائے کفر کا، اگر اس میں کفر کے اسباب موجود نہیں ہے تو جو مفتی ہے وہ فتوہ خود اس پر لگے گا، وہ آدمی خود کافر بن جائے گا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا۔ لیکن آج ہم مذہبی لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، جو قرآن و سنت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، احادیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ بھی معمولی اختلافات پر ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ دیکھیے، اصل مسلک و مشرب تو یہ کہ مردے نہیں سنتے، لیکن اگر کوئی آدمی نصوص کی وجہ سے سماع الموتى کا قائل ہے کہ نصوص میں جن اوقات میں سماع کا تذکرہ ہے تو میں انہی مقامات میں سماع کو مانتا ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماع کا قائل ہے، تو وہ آدمی کافر و مشرک نہیں ہے۔ دیکھیے، کفر کا فتویٰ اب تب لگاتے جب نصوص نہ ہوتے، جب دوسری جگہ نصوص ہے، اگرچہ ان نصوص میں حضرات احناف تعویل کرتے، اگر کوئی آدمی تعویل نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ
عموماً تو مردے نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى، لیکن جن نصوص میں سما کا ذکر آیا ہوا ہے، میں ان نصوص کی وجہ سے ان مقامات میں مردوں کے لیے سما کا قائل ہو تو وہ آدمی مشرک و کافر نہیں، یہ موحد ہے۔ یہ بات اگرچہ اپنی جگہ پر ہے کہ نفی سماع الموتى یہ راجح مسلک ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن جو سما کے قائل ہے ان نصوص کی وجہ سے، ان احادیث کی وجہ سے، تو آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے یا یہ مشرک ہے۔ یہ جو فتویٰ ہے کہ جو سما کے قائل ہے یا سما عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہے وہ کافر و مشرک ہے، یہ فتویٰ بہت ہی خطرناک فتویٰ ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے بہت سارے اکابر اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے، مردے سنتے یا نہیں سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے یا نہیں سنتے، مردے قبروں میں زندہ یا مردے، یہ کیا مسائل ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے کہ ہم ان معمولی مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگائے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے ان فتنوں سے۔ قیامت کا قریب زمانہ ہے، فتنے زیادہ آئیں گے، جو تکفیری سوچ ہے وہ بھی لوگوں میں عام ہو جائیں گی۔ امت کو کم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، بلکہ امت کو بڑھانا کا ثبوت بھی احادیث سے ہے، اخبار احاد سے ہے، حسن سے ہے، اگرچہ اس میں ہم تعویل کرتے، لیکن اس وجہ سے کسی کو کافر کہنا کہ یہ کافر ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو ان فتووں سے محفوظ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔